بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 4 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صبت رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی کے نوجوانوں کا سردار اپنا فرزند فرمایا۔ خصوصیات: نمبر 1، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ مرتضیٰ دلبند فاطمہ سلطان کربلا، سید الشہداء امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے۔ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامع قدس سرح السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم یعنی 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے دن ہوئی۔ منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ تک ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ حضرت علامہ جامع قدس سرح السامی میں مزید فرماتے ہیں، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرماتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی روشن ہو جاتے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نمبر 2، مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے اور مقتدی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 سال کی عمر تھی۔ وہ مدینہ منورہ کے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہ کبھی مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے اور کبھی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کو۔ کملی والے آقائے دو عالم سجدے میں گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چھلانگ لگائی اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ عرش والے حیران رہ گئے، فرشتے دم بخود تھے اور حوریں محو حیرت، مگر روح فطرت مسکرا رہی تھی۔ جبرائیل پکار اٹھے کہ مولا یہ کیا نظارہ ہے کہ بچہ حسین امام الانبیاء کے کندھوں پر نماز میں اور سجدے کی حالت میں سوار ہو گیا ہے۔ خدا نے فرمایا، جبرائیل خاموش، آج جس بچے حسین کو تم سجدے میں نانا مصطفیٰ کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل اسی بچے حسین کو میدان کربلا میں
میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتے بھی دیکھنا۔ سید المرسلین نے ارادہ کیا کہ سجدے سے سر اقدس اٹھاؤں، مگر جبرائیل نے آ کر فرمان خداوندی سنایا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے۔ کملی والے نے نماز لمبی کر دی اور 3 یا 5 بار کے بجائے 72 دفعہ تسبیح پڑھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مرضی سے نانا پاک کے کندھوں پر سے اترے اور ہنستے کھیلتے گھر آ گئے۔ آ کر اپنی امی سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ قصہ سن کر خاتون جنت فرمایا، بیٹا حسین، تم نے نماز کا خیال نہ کیا اور تم نے نبوت کا لحاظ نہ کیا۔ بیٹے نے زبان حال عرض کیا، اماں جان پریشان نہ ہو، یہ ایک راز کی بات ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا راز ہے؟ عرض کی، اماں جان میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 72 تسبیحیں پڑھی ہیں اور کربلا کے میدان میں اس کے بدلے اپنے نانا کے دین کی خاطر 72 تن قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یہ بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب الانعام میں عرض کی، اللہم امن عطشانہ، یعنی یا اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نمبر 4، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا۔ اہل بیت علیہم رضوان اللہ اجمعین کے قافلے کے بغیر افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہدائے کربلا علیہم رضوان اللہ اجمعین کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خونی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا، گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تم سیم و زر لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچوں نے سے اٹھتی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھے ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک
مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کو ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، حضرت سیدنا شیخ خلیل ابی الحسن تمارسی رحمۃ اللہ علیہ سر انور کی زیارت کے لیے جب مشہد مبارک کے پاس حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور فوراً جواب سنتے وعلیکم السلام یا ابا الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا، حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا۔ عرض کی یا سیدی، کل جواب سے مشرف نہ ہوا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور باتوں میں مشغول تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب یزید نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سرو انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کے گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ گار اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی تھی؟ سبحان اللہ۔ سورہ کہف کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ سورۃ کہف اصحاب کہف کے لیے نازل ہوئی تھی، اس کا قرآن نے عجیب و غریب واقعہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ ترجمہ کنز الایمان میں ہے، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ واللہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آیت نمبر 9 پر پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بخشی تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا، اعجب من اصحاب الکہف قتلا و حملی اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ صدر الافضال حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اپنی کتاب سواں کربلا میں حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہ ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و اصحاب علیہم رضوان کو
حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف صالحہ سال کی تعویل، نیند کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا عجیب تر ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے۔ اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی اور نانا پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا نانا جان آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ وہ نواسہ رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہے۔ نواسہ رسول ہونا بڑی سعادت ہے، جگر گوشہ بطول ہونا بڑی عزت، لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ خدا کو ناز ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی، زمین والے بھی کرتے ہیں اور آسمان والے بھی، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں اور بہشت گلماں بھی، اور زمین سے لے کر آسمان تک اور فرش سے لے کر عرش تک کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے، جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و ثنا کرنی مشکل نہیں، مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، مظلوم اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اون محمد کی لاش تڑپتی دیکھ کر، اور پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام ہے۔ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے یہ کہ امام عرش مقام کے کانوں میں آخری دم تک نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی رہی کہ کسی فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت اور سیاہ کار و گناہ گار بادشاہ کی بیعت ایک مسلمان کے لیے باعث ذلت ہے، اور پھر اس لیے وہ جانتے تھے کہ الا اللہ کی بنیاد پر لا الہ سے قائم ہے۔ دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کرنا، اور لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کرنا۔